بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسماء والالقاب میں آج جس لقب سے متعلق بات ہوگی وہ ہے نسائی۔ نسائی لقب، اس کا اعراب کیا ہے اور اس کی نسبت کیا ہے اور کس امام کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ النسائی سے منسوب معروف محدثین کرام میں سے عظیم شخصیت امام احمد بن شعیب النسائی المتوفى 303 ہجری رحمہ اللہ، امام نسائی کی طرف یہ منسوب ہے النسائی لقب۔ اب یہ جو لقب ہے النسائی، اس کا اعراب کیا ہے اور اس کی نسبت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب کے اندر اس کا جو اعراب بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا النسائی بفتح النون والسین المہملہ، فرمایا کہ نون اور سین کے فتح کے ساتھ، نسا، نون کے اوپر بھی زبر ہوگی اور سین کے اوپر بھی زبر ہوگی، تو نسا وبعد الحمزہ وبعد الالف حمزہ و یا النصب، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ کے بعد یا نسبتی آ گئی، تو یہ لفظ اس اعتبار سے پڑھا جائے گا النسائی۔ اب یہ جو لقب ہے النسائی، یہ امام نسائی رحمہ اللہ سے منسوب ہے، اگرچہ ان کے علاوہ کئی ایسی شخصیات ہیں جن کے لیے لفظ نسائی بولا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ معروف شخصیت امام احمد بن شعیب نسائی، جنہوں نے سنن السنن کے نام سے کتاب لکھی، یعنی سنن النسائی جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس کی نسبت بیان کرتے ہوئے امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کتاب الانساب کے اندر؟ وہ یہ فرماتے ہیں هذه النسبۃ الی بلد خراسان یقال لها نسا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت خراسان کے شہر کی طرف ہے، خراسان شہر کی طرف ہے اس کی نسبت نسا، یعنی مطلب یہ ہے کہ خراسان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نسا، تو اس نسا کی میں جس کی ولادت ہوئی یا کوئی بھی نسبت کسی طرح کی بھی قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے نسائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَالنِّسْبَةُ الْمَشْهُورَةُ هَذِهِ الْبَلَدَةِ النَّسَوِي وَالنَّسَائی، فرماتے ہیں کہ یہاں جو عام طور پر معروف ہے وہ نسوی اور نسائی، یہ جو دونوں نسبتیں جو ہیں وہ عام طور پر معروف ہو گئی ہیں کہ النسوی والنسائی، لیکن اس کے بعد خود امام سمعانی رحمہ اللہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں النسبۃ الصحیحہ الی هذه البلدۃ نسائی، فرماتے ہیں کہ نسوی کی بجائے جو نسائی سلسلہ ہے، یعنی نسائی جو لقب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے نسوی کی بجائے، تو فرمایا جو صحیح نسبت جب نسا کی طرف کریں گے تو پھر وہ نسائی ہوگا، نسوی نہیں ہوگا۔ امام سمعانی رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت، بہت ہی شاندار قسم کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھنے کے لیے، کتاب الانساب، یہ لکھنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور جا کر وہاں کے عوام الناس سے، علماء سے، محدثین سے، ہر قسم کے شخص سے جو مختلف علمی پہلوؤں سے تعلق رکھتا تھا یا عام طور پر جو لفظ بولا جاتا تھا وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ اس کا تلفظ کیا ہے، اس لقب کا تلفظ، اس شہر کا تلفظ کیا ہے، پھر وہ وہاں سے سن کے لکھ کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں انا دخلتها واقمت بها 40 یوما، فرمایا میں بھی اس شہر میں گیا ہوں، نسا کے اندر، وہاں میں بھی گیا ہوں اور وہاں جا کر میں 40 دن میں نے وہاں پر قیام کیا ہے، وَكَتَبْتُ عَنْ جَمَاعَةٍ بِهَا، اور وہاں سے علماء کی ایک جماعت سے میں نے مختلف علوم جو ہیں وہ لکھے ہیں، یا ان القابات سے متعلق جو ہے وہ میں نے رائے لی، یا اس شخصیت کے بارے میں میں نے پوچھا اور ان کے تلامذہ وغیرہ، ان سب کے متعلق میں نے جو معلومات مجھے ملی میں نے ان کو لکھ لیا۔ یہ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس علاقے سے متعلق کہ میں وہاں پر گیا تھا۔ اب رہی یہ بات
کہ یہ جو علاقہ ہے نسا، یہ نسا علاقہ جو ہے یہ بڑا معروف ہے. اس پر باقاعدہ طور پر ادیب نے ایک پوری جلد کے اندر ایک کتاب لکھی ہے تاریخ نسا کے حوالے سے. اگر وہاں کے اسلاف بزرگوں کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے پڑھنا ہو تو پھر جو ادیب نے اس پر کتاب لکھی ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ بات آئی کہ اس کا نام نسا کیوں ہے. اس علاقے کا نام ظاہر ہے جو علاقے بھی ہوتے ہیں ان کے بھی نام کسی نسبت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو نسا کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو نسا لفظ ہے اس کا مطلب ہے عورتیں، نسا. اب یہ اس کا نام خواتین کے نام پر رکھا گیا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس علاقے کے اندر جنگ ہوئی تھی تو خواتین نے باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس کو فتح کیا تھا. تو یہ خواتین کا ایک خاص کردار تھا، جبکہ خواتین اس طرح شامل نہیں ہوتی جس طرح نسا کے اندر شامل ہوئی تھی. تو اس کی فتح میں اپنا کردار ادا کیا تھا. تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام ہی ان خواتین کے نام سے نسا رکھ دیا تھا. یہ محدثین کرام نے اس حوالے سے اور مورخین نے یہی اس کا مفہوم بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی النسا جو ہے نسا یہ آج کہاں واقع ہے. اس وقت تو جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ خراسان میں، اور یہ بات یاد رکھیں قدیم خراسان اور تھا اور آج کا خراسان اور ہے. تو قدیم خراسان کے اندر یہ شامل تھا، لیکن آج یہ نسا جو ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ آج جو جدید ترکمانستان ملک ہے اس کے اندر یہ شامل ہے، اور مرو کے قریب، مرو شہر جو ہے اس کے قریب یہ واقع ہے نسا. چونکہ مرو بہت مشہور ہے مرو، اور اسی سے ہی مروزی اور مختلف جو القابات ہیں وہی ہیں مرو سے. تو مرو علاقہ جو ہے وہ معروف ہے. تو مرو کے ساتھ ہی ہے نسا، اور جو دارالحکومت اشک آباد ہے اس سے 18 کلومیٹر دور فاصلے پر یہ واقع ہے نسا. یعنی اگر آپ کو نسا جانا ہے تو ترکمانستان میں آپ کو جانا ہوگا، پھر وہاں پر جو ہے وہ علاقہ نسا آئے گا. لیکن یہاں پر یہ میں بات عرض کر دوں کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا مزار اور قبر مبارک وہ نسا کے اندر واقع نہیں ہے. نسا میں امام نسائی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کی جو وفات ہے، وہ جو آپ کی تدفین ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی. تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے دیدار کے لیے جانا چاہتا ہے تو پھر وہ مکہ المکرمہ کا رخ کرے گا جو آپ کی قبر مبارک کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ نسا کی طرف رخ نہیں کرے گا. تو امام نسائی رحمہ اللہ کی تدفین مکہ المکرمہ میں ہوئی. اللہ رب العزت ان عظیم و شان شخصیات کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ان کا فیض، خصوصی فیض ہمیں عطا فرمائے. اور آج ہم نے النسائی کا تلفظ جو ہے وہ ہم نے پڑھا نون کے زبر اور سین کے زبر کے ساتھ النسائی. اس لیے بعد احباب نسائی بھی اس کو پڑھ دیتے ہیں نون کی زیر کے ساتھ. تو جو اصل تلفظ محدثین کرام نے بتایا ہے وہ نون کے زبر کے ساتھ ہے النسائی. اللہ رب العزت ان احباب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں خدمت حدیث کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ.